بسم اللہ الرحمن الرحیم والشمس وضحاها اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الواحد الاحد الفرد الصمد والصلاة والسلام علی مصدر الخیر واشرف بریتہ بالقاسم المصطفى محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المنتجبین اما بعد. ناظرین گرامی، تاریخ انسانیت میں بہت سے ایسے واقعات ہوئے ہیں جن واقعات میں کسی ظالم نے کسی مظلوم پر ظلم کی انتہا کر دی ہے، لیکن آہستہ آہستہ وہ واقعات وقت کی دبیز تہوں میں دبتے چلے گئے. لیکن تاریخ انسانیت میں اور تاریخ اسلام میں ایک ایسا واقعہ ہے جو زندہ و جاوید ہے، اور وہ واقعہ کربلا کا سانحہ ہے، کربلا کا واقعہ ہے. اگرچہ لاتعداد لوگوں نے کوشش کی کہ کسی طرح سے اس واقعہ کربلا کو مسلمانوں کے ذہن سے کھرچ کے اتار دیا جائے، اسے ختم کر دیا جائے، اور اس مذموم مقصد کو حاصل کرنے کے لیے انہوں نے ایک مرتبہ نہیں 10 مرتبہ قبر امام حسین علیہ السلام کو ویران کیا، منہدم کیا، حتیٰ کہ قبر مبارک امام حسین علیہ السلام پر ہل چلائے، پانی چھوڑا، کچی 4 دیواری جو تھی اس کو گرایا، ابتدا میں جو اس پر بیری کا ایک درخت تھا اسے کاٹا کہ کسی زائر حسینی کے لیے سائے میں بیٹھنے کی جگہ نہ ہو. اموی حکمرانوں نے بھی یہ کوشش کی اور عباسی حکمران بھی اسی کوشش میں لگے رہے کہ کسی طرح سے واقعہ کربلا اور امام حسین علیہ السلام کی قربانی لوگوں کے ذہن سے اتر جائے. اور بعض اوقات عباسی خلفاء نے تو شرطیں عائد کیں کہ قبر حسین کی زیارت کو آدمی جا سکتا ہے جو اپنا بیٹا ذبح کرائے، اور لوگ ایسا کر کے بھی، یہ قربانی دے کر بھی امام حسین علیہ السلام کی قربانی کو زندہ رکھنے کے لیے اور واقعہ کربلا کو زندہ رکھنے کے لیے یہ قربانی بھی دیتے رہے. پھر یہ کہا گیا کہ دونوں ہاتھ جو کٹوائے وہ قبر امام حسین علیہ السلام کی زیارت کر سکتا ہے. پہلے ایک ہاتھ کاٹنے کا کہا گیا، لوگ ہاتھ کٹوا کر بھی قبر حسین علیہ السلام کی زیارت کو جاتے رہے ہیں، اور اسی طرح سے دونوں ہاتھ کٹوا کر بھی لوگ قبر امام حسین علیہ السلام کی زیارت کرتے رہے ہیں. تو یہ بہرحال ایک کوشش ہوتی رہی ہے کہ کسی طرح سے واقعہ کربلا کو دبا دیا جائے، کیونکہ یہ واحد واقعہ ہے جو آمریت کے خلاف ہے، یہ واحد واقعہ ہے جو ظلم کے خلاف ایک بے مثال واقعہ ہے اور بے نظیر واقعہ ہے. اور چونکہ عامر حکمرانوں کے خلاف ہے یہ قیام اور ظالموں کے خلاف ہے، تو اس لیے ہر ظالم کی یہ کوشش رہی کہ کسی طرح سے اسے لوگوں کے ذہن سے اتار دیا جائے، اور ہر عامر کی کوشش یہ رہی جو کہ یہ آمریت کے خلاف ہے کہ اس واقعے کو محو کر دیا جائے. لیکن ایسا ہو نہیں سکا، اور آج کے دور تک یہ کوشش ہو رہی ہے. جیسے ہی محرم کا چاند نظر آتا ہے تو بغیر کسی شرعی حکم کے امت مسلمہ کو قبرستان بھیج دیا جاتا ہے، حالانکہ کوئی شرعی حکم نہیں ہے کہ قبرستان آپ محرم کے 10 دنوں میں ہی جائیں. وہ واقعہ کربلا صرف امت مسلمہ کو دور کرنے کے لیے یہ کوشش کی گئی. اسی طرح سے مختلف لوگ کوشش کرتے رہے ہیں کہ واقعہ کربلا کو اتنا اس کو بیان کرنا کوئی ضروری نہیں ہے اور اس کو دفن ہی کر دیا جائے. جیسا کہ گاندھی صاحب سے جب یہ سوال کیا گیا واقعہ کربلا کے متعلق، تو ان کا جواب ذرا آپ سن لیں. آج میں آپ سے پہلی دفعہ یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو سانحہ کربلا ہے، واقعہ کربلا ہے،
نواس رسول کی شہادت کا ایک دل خراش واقعہ کربلا کو آپ کس زاویے سے دیکھتے ہیں؟ میرے جلیل القدر استاذ امین احسن اصلاحی کہا کرتے تھے کہ بھائی جن چیزوں کو بیان کرنے کی کوئی ذمہ داری اللہ نے تم پر نہیں ڈالی، دعا کرنی چاہیے کہ ان کو بیان کیے بغیر ہی آدمی دنیا سے رخصت ہو جائے۔ تو گاندھی صاحب سے گزارش یہ ہے کہ گاندھی صاحب سب سے پہلے تو آپ نے ایسے لاتعداد واقعات بیان فرمائے ہیں جن کا بیان کرنا آپ پر شرعی طور پر واجب نہیں تھا۔ آپ مغلوں کی ہسٹری بیان کر دیتے ہیں، آپ خاندان غلامہ کی تاریخ بیان کر دیتے ہیں، آپ مغرب کی پوری تاریخ ہمارے سامنے رکھ دیتے ہیں، آپ سکندر اعظم تک چلے جاتے ہیں اور فرانس کی تاریخ، افغانستان کی پوری تاریخ اور دنیا کی کسی بھی موضوع پر آپ بات کرتے ہیں، تو کیا ہم آپ سے یہ سوال کر سکتے ہیں کہ آپ وہ ان موضوعات پر اس لیے بات کرتے ہیں کہ خداوند عالم نے آپ کی ذمہ داری قرار دی ہے؟ اور خداوند عالم نے آپ کی وہ ذمہ داری قرار دی ہے تو کیا صرف واقعہ کربلا ہے تمام تاریخ انسانیت میں اور تمام تاریخ اسلام میں صرف ایک واقعہ کربلا ہے جس کے بیان کرنے کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے آپ پر نہیں ڈالی ہے؟ حالانکہ واقعہ کربلا ایک ایسا واقعہ ہے کہ احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بھی اس واقعے کی بازگشت موجود ہے، اور قرآن مجید بھی اشارتاً اس واقعے کو بیان کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ قرآن مجید میں خداوند عالم نے سورہ نساء کی آیت 148 ہے جس میں ارشاد فرمایا ہے کہ لا یحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم۔ اللہ اس چیز کو پسند نہیں کرتا کہ کسی بھی شخص کی بدی بیان کی جائے، مگر اسے اللہ یہ حق دیتا ہے کسی انسان کی، کسی ظالم کی بدی بیان کرنے کا مظلوم کو اللہ حق دیتا ہے۔ یہ سورہ نساء کی آیت 148 ہے جس میں خداوند عالم یہ اجازت دے رہا ہے کہ آپ ظالم کی برائی کر سکتے ہیں، ظالم کی پوری تاریخ بیان کر سکتے ہیں، اس کا کردار اور اس کی سیرت لوگوں کے سامنے رکھ سکتے ہیں اس وقت جب آپ پہ کسی ظالم نے ظلم کیا۔ واقعہ کربلا میں بھی یزید نے ظلم کیا ہے امام حسین علیہ السلام پر، ان کے پورے خانوادے پر۔ سب سے پہلے انہیں وطن چھوڑنے پہ مجبور کیا اور پھر صحرائے کربلا میں 3 دن تک پیاسا رکھا، اور 72 کی وہاں قربانی ہوئی۔ امام حسین علیہ السلام کے اپنے بیٹے شہید ہوئے وہاں، اور امام حسین علیہ السلام کے بھائی شہید ہوئے، ان کے بھانجے شہید ہوئے، ان کے بھتیجے شہید ہوئے، ان کے اصحاب شہید ہوئے، اور امام حسین علیہ السلام خود شہید ہو گئے، اور پھر خیمے جلا دیے گئے اور مخدرات اس وقت بیویوں کی چادریں لوٹ لی گئیں، اور پھر انہیں ہاتھوں میں زنجیر پہنا کر کوفہ اور شام کے بازاروں میں اور درباروں میں لے آیا گیا۔ اس سے بڑھ کے اور ظلم کیا ہو سکتا ہے؟ تو خداوند عالم ارشاد فرما رہا ہے قرآن مجید کی اس آیہ مجیدہ میں کہ ظالم کے ظلم کو آپ بیان کر سکتے ہیں اور ظالم کی برائی آپ کر سکتے ہیں۔ تو جب خداوند عالم اجازت دے رہا ہے تو پھر آپ کا یہ کہنا بے معنی ہو جاتا ہے کہ خداوند عالم نے جن واقعات کو بیان کرنے کی ذمہ داری انسان پر نہیں ڈالی، انہیں بیان کیے بغیر انسان اگر دنیا سے چلا جائے تو بہتر ہے۔ اسی طرح سے یہ سورہ صافات کی آیت 107 ہے جس میں خداوند عالم ارشاد فرما رہا ہے وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، کہ ہم نے اسماعیل کی قربانی کو ذبح عظیم کے ساتھ ہم نے اس کو فدیہ کر دیا۔ ذبح عظیم کیا ہے؟ مفسرین نے اس پر تفصیل سے بحث کی ہے، اور مفسرین نے کہا ہے کہ ذبح عظیم سے مراد امام حسین علیہ السلام کی قربانی ہے جس کی طرف خداوند عالم نے قرآن مجید کی سورہ صافات میں اشارہ فرمایا ہے۔ علامہ اقبال نے بھی یقیناً یہ تفسیر کی ہے، اپنے 2 اشعار میں انہوں نے اس کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔ فرماتے ہیں اللہ اللہ بائے بسم اللہ پدر، مانع ذبح عظیم آمد پسر۔ یعنی علامہ اقبال
امام حسین علیہ السلام کو ذبح عظیم کا مصداق اور ذبح عظیم کا معنی قرار دے رہے ہیں، وہی ذبح عظیم جس کا اشارہ خداوند عالم نے سورہ صافات میں فرمایا ہے۔ اس کے علاوہ علامہ اقبال نے ارشاد فرمایا کہ حسین و سادہ و رنگین ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین، ابتدا ہے اسماعیل۔ یعنی اقبال یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ جس قربانی کا آغاز اور جس قربانی کی ابتدا اسماعیل علیہ السلام سے ہوئی ہے، اس قربانی کی نہایت اور اس قربانی کا آخر اور اس کا انجام، اس قربانی کو یعنی انجام تک پہنچایا ہے سرکار امام حسین علیہ السلام نے۔ یہ علامہ اقبال کی نظر ہے۔ تو اس طرح سے یہ بھی ثابت ہو جاتا ہے کہ واقعہ کربلا کی طرف خود قرآن مجید نے اشارہ فرمایا ہے۔ تو اگر اس کربلا کے واقعے کو بیان کرنا کسی کی ذمہ داری ہی نہیں ہے تو قرآن مجید میں خداوند عالم اس واقعے کو کیوں بیان کر رہا ہے ذبح عظیم کے لفظ کے ساتھ؟ اور پھر سورہ نساء کی اس آیہ مجیدہ میں خداوند عالم کیوں ارشاد فرما رہا ہے کہ مظلوم کو حق حاصل ہے کہ وہ ظالم کی برائی بیان کر سکتا ہے، اس کے کردار کا پردہ چاک کر کے لوگوں کے سامنے پیش کر سکتا ہے؟ تو یہ آیات قرآن مجید کی اس طرف اشارہ کر رہی ہیں کہ ہر مسلمان اور مومن کو چاہیے، جب قرآن بیان کر رہا ہے اس واقعے کو تو ہر مسلمان کو چاہیے کہ اس واقعے کو بیان کرے، ہر مومن کو چاہیے کہ اس واقعے کو بیان کرے۔ اور خداوند عالم نے قرآن مجید میں صرف یہی نہیں بلکہ لاتعداد واقعات بیان فرمائے ہیں۔ اصحاب کہف کا واقعہ بیان فرمایا ہے، جناب یوسف علیہ السلام اور زلیخا کا واقعہ قرآن مجید نے بیان فرمایا ہے، فرعون کا واقعہ بیان فرمایا ہے، نمرود کا واقعہ بیان فرمایا ہے خداوند عالم نے۔ اسی طرح سے قوم سمود کا واقعہ بیان فرمایا ہے، قوم عاد کا واقعہ خداوند عالم نے قرآن مجید میں بیان فرمایا ہے، اور اسی طرح سے اصحاب ایکا کا واقعہ بیان فرمایا ہے، حتیٰ کہ بنی اسرائیل کی گائے کا واقعہ بیان فرمایا ہے۔ لہب نے اگر کوئی ظلم کیا ہے تو خداوند عالم نے اس کے لیے پورا سورہ اللہ اتار دیا ہے، نازل فرما دیا ہے۔ اور اسی طرح سے اگر کوئی ابرہہ خانہ کعبہ کو منہدم کرنے کی مذموم غرض کے ساتھ مکہ کی سرزمین پہ وارد ہوا ہے تو خداوند عالم نے پورا سورہ فیل نازل فرما دیا ہے۔ یقیناً ذات اقدس الہی یہ چاہتی ہے کہ مظلوم کی مظلومیت اور ظالم کا ظلم قیامت تک آنے والی نسلوں کے لیے بیان کیا جاتا رہے، اور تاکہ وہ سے عبرت حاصل کریں، اس سے سبق حاصل کریں، مظلوم کی حمایت کا جذبہ ان کے دلوں میں پیدا ہو۔ کیونکہ ظالم اور مظلوم کی داستان واقعہ کربلا سے تو شروع نہیں ہوگی، وہ تو ابتدائے آفرینش سے ہے۔ جناب آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، ایک حابیل تھے اور ایک قابیل تھا۔ تو قابیل نے جناب حابیل کو قتل کیا تو وہ واقعہ خداوند عالم نے قرآن مجید میں باقاعدہ طور پہ بیان فرمایا ہے، حتیٰ کہ ان کی لاش کو اٹھا کے وہ اپنے کندھے پہ اپنی دوش پہ پھر رہا تھا تو ایک کوے کو جو بھیجا اور اس نے اسے دفن کرنا سکھایا، تو یہ واقعہ بھی خداوند عالم نے قرآن مجید میں بیان کر دیا ہے۔ تو گزشتہ امتوں کے واقعات اور گزشتہ صدیوں میں ہونے والے عبرت آموز واقعات کا بیان کرنا یہ انسان کی فطرت میں بھی ہے، اس کی نیچر میں بھی ہے۔ اسی لیے تو اخبارات چھپتے ہیں جو آپ خود بھی پڑھتے ہیں، خبریں ہیں، نوائے وقت ہے، اخبار جنگ ہے، پھر اسی طرح سے نیوز چینل ہیں۔ دنیا میں سب سے زیادہ نیوز چینل دیکھے جاتے ہیں اور وہاں پہ یہی خبریں بیان کی جاتی ہیں کہ فلاں مقام پہ یہ حادثہ ہوا، فلاں مقام پہ یہ واقعہ ہوا، فلاں مقام پہ وہ ظلم ہوا، فلاں ظالم تھا، فلاں مظلوم تھا، تاکہ دنیا والوں کو حقائق کا پتہ چلتا رہے۔ اور پھر اس واقعہ کربلا پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث موجود ہیں۔ مثلاً اس فرشتے کا نازل ہونا، یہ جبرائیل کے متعلق ہے
کہ جبرائیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور امام حسین علیہ السلام کو اپنے سینے پہ لٹا کر پیار کر رہے تھے، اور جبرائیل نے عرض کی کہ اتحبہ یا محمد، کہ رسول اللہ کیا آپ اس بچے سے پیار کرتے ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں، میں اپنے اس نواسے سے بہت پیار کرتا ہوں۔ تو جبرائیل کا یہ خبر دینا کہ یہ کربلا کے میدان میں ظلم کے ساتھ شہید ہو جائے گا، اور اگر آپ چاہیں تو میں وہ کربلا کی خاک اور وہاں کی مٹی آپ کو دے سکتا ہوں۔ اور جبرائیل نے ہاتھ بڑھایا اور کربلا کی وہ سرخ تربت، وہ سرخ خاک نبی کریم کو دی، اور نبی کریم گریہ کناں تھی، اور جناب ام سلمہ تشریف لائیں اور انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ آپ کیوں گریہ فرما رہے ہیں؟ تو نبی کریم نے وہ خاک ان کے حوالے کی اور کہا کہ یہ کربلا کی خاک ہے اور یہی میرا نواسہ شہید کر دیا جائے گا، یہ فرشتے نے، جبرائیل نے مجھے خبر دی ہے۔ تو یہ جبرائیل آ کے جو خبر دے رہا ہے جس واقعے کی، اس واقعے کا بیان کرنا اگر اتنا ہی غیر ضروری ہوتا تو آسمان سے اتر کے یہاں آ کے نبی کریم کی خدمت میں جبرائیل نازل ہو کر، جبرائیل آ کر نبی کریم کی خدمت میں یہ واقعہ بیان نہیں کرتا۔ اور بعض روایات میں ہے کہ نبی کریم نے فرمایا کہ ایک ایسا فرشتہ نازل ہوا ہے جو اس سے پہلے کبھی نازل نہیں ہوا، اور اس فرشتے نے آ کر مجھے خبر دی ہے کہ میرا نواسہ حسین کربلا کے میدان میں شہید ہو جائے گا، اور کربلا کی خاک اس نے مجھے دی ہے جو جناب ام سلمہ کے حوالے انہوں نے کی۔ ایسا فرشتہ جو پہلے کبھی نازل ہی نہیں ہوا وہ نازل ہو رہا ہے۔ تو فرشتے تو اپنی مرضی سے تو نازل نہیں ہوتے، خداوند عالم کے حکم سے نازل ہوتے ہیں۔ وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ، فرشتوں کی تعریف یہی کی گئی ہے کہ فرشتے وہی کام کرتے ہیں جس کا امر اللہ تعالیٰ انہیں فرماتا ہے۔ تو نبی کریم کی خدمت میں نزول کا حکم بھی یقیناً خداوند عالم کی طرف سے تھا، اور اس فرشتے نے آ کے نبی کریم کو یہی خبر دی کہ آپ کا نواسہ کربلا کے میدان میں شہید ہو جائے گا۔ تو یقیناً یہ بیان بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں خداوند عالم کے حکم سے وہ فرشتہ کر رہا تھا۔ تو گویا ذات اقدس الہی خود چاہتی تھی کہ واقعہ کربلا سے پہلے ہی متنبہ کر دیا جائے، جو خبر دے دی جائے اپنے نبی کو دے دی جائے، اور میرے نبی امت تک یہ خبر پہنچا دیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ خبر آگے نقل کی، جس کا مقصد بھی یہی تھا، وگرنہ اپنی ذات تک رکھ لیتے اور بیان نہیں کرتے، لیکن جناب ام سلمہ کے سامنے بیان کرنے کا یہی مقصد تھا تاکہ جناب ام سلمہ اس واقعے کو آگے بیان کریں، اور انہوں نے آگے بیان کیا، اور آج تک تاریخ میں یہ واقعہ موجود ہے۔ اور اسی طرح سے واقعہ کربلا کے بعد جناب ام سلمہ کے متعلق جو روایت ہے جسے تمام علماء مقتل نے نقل کیا ہے کہ جناب ام سلمہ نے خواب میں دیکھا کہ نبی کریم تشریف لے آئے ہیں، اور ان کے بالوں میں اور ان کی ریش اقدس میں خاک ہے، اور سر سے عمامہ اترا ہوا ہے، اور آنکھیں نامالود ہیں۔ اور میں نے عرض کی کہ ابی انت و امی یا رسول اللہ ما ھذا، یا رسول اللہ یہ کیا چیز ہے جو آپ نے اپنے ہاتھ میں ایک شیشہ سا اٹھا رکھا تھا نبی کریم نے، اور یہ آپ کا سر اقدس سے عمامہ اترا ہوا ہے، اور آپ کی ریش اور آپ کے سر کے بالوں میں یہ خاک پڑی ہوئی ہے۔ تو فرمایا کہ ھذا دم الحسین و اصحابہ، کہ یہ میرے نواسے حسین اور ان کے ساتھیوں کا لہو ہے جو میں کربلا سے اکٹھا کر کے لے کے آیا۔ اور وہ خواب سے بیدار ہوئی، اور انہوں نے جا کے وہی شیشہ دیکھا جو نبی کریم نے اپنی حیات طیبہ میں جناب ام سلمہ کے حوالے کیا تھا۔ تو اس شیشے میں جو خاک تھی وہ تازہ خون اس سے ابل رہا تھا۔ اور اسی طرح سے مختلف علماء کا یہ نقل کرنا کہ واقعہ کربلا کے بعد بیت المقدس کی سرزمین سے جہاں سے بھی کوئی پتھر اٹھایا جاتا تھا تو اس کے نیچے سے تحتہ دم ابید، تازہ ابلتا ہوا خون اس میں سے نکلتا تھا۔ تو یہ بغیر امر الہی تو نہیں تھا، یعنی زمین، اس کا مطلب ہے لہو رو رہی تھی، زمین خون اگل رہی تھی واقعہ کربلا کے بعد۔ اور اسی طرح سے واقعہ کربلا کے بعد اسی عصر عاشور کو آسمان سے راکھ کا برسنا اور سرخ آندھیوں کا چلنا، اور کربلا کی سرزمین کا زلزلے میں آ جانا، اور سیاہ آندھیوں کا چلنا، اور آسمان کا 40 دن تک سرخ ہو جانا۔ اور بقول علامہ ابن حجر جنہوں نے سوائے کے محرقہ میں بھی یہ نقل کیا کہ کربلا کے واقعے سے پہلے یہ شفق کی سرخی نہیں ہوتی تھی، بلکہ کربلا کے واقعے کے بعد آسمان پورا سرخ ہو گیا تھا، اور آہستہ آہستہ وہ سرخی سمٹتی اس حمرا میں اور اس شفق میں تبدیل ہو گئی ہے۔ تو جس کا مطلب ہے کہ یہ آسمان کے آنسو ہیں امام حسین علیہ السلام کی قربانی پر۔ اور اسی طرح سے زمین جس انسان کو روئی ہے، اور آسمان جس کو رویا ہے، اور جس کی
मजलूमाना शहादत के बाद ज़मीन से उठाए जाने वाले पत्थरों के नीचे से खून उबलता रहा है। आप कह रहे हैं कि ऐसे वाक़े का बयान करना चूँकि अल्लाह की तरफ से हम पर ज़िम्मेदारी नहीं है, इसलिए हम ऐसे वाक़यात को बयान करने से पहले ही अगर इस दुनिया से चैन बयान किए बग़ैर ही इस दुनिया से चले जाएं तो बेहतर है। तो ये तमाम उलमा अहले तशय्युअ और अहले तसन्नुन के उलमा जिन्होंने मक़तल इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर वाक़या करबला पर किताबें लिखी हैं, बुनियादी तौर पर जो किताबें लिखी गई हैं मक़तल इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर, वो 8 किताबें, उनमें से 3 किताबें अहले तशय्युअ की हैं और 5 किताबें अहले तसन्नुन उलमा ने नक़ल की हैं। और इसी तरह से आप देख लें मक़तल ख़वारिज़मी है और इसी तरह से तारीख़ तबरी है। अल्लामा तबरी को ये एहसास नहीं हुआ कि ये मेरी ज़िम्मेदारी नहीं है, मैं इस वाक़े को बयान नहीं करता। ना अल्लामा ख़वारिज़मी को ये एहसास हुआ कि ये वाक़या बयान करना मेरी ज़िम्मेदारी नहीं है, मैं इस वाक़े को बयान किए बगैर दुनिया से चला जाता हूँ। और उन्होंने मक़तल इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर पूरी किताब लिख दी। और इसी तरह से लूत इब्न याहया अबू मुख़नफ़ को एहसास नहीं आया जिसने मक़तल इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर पूरी किताब लिख दी। और ना अल्लामा मुकर्रम को ख़याल आया जिन्होंने मक़तल मुकर्रम लिख दी। और इसी तरह से अबुल फ़रज इस्फ़हानी को ख़याल आया जिन्होंने मक़ातिल तालिबीन लिख दी। और इस तरह से लातादाद ऐसी किताबें जो वाक़या करबला पर लिखी गई और बुज़ुर्ग उलमा ने लिखी और इस वाक़े को पूरी तफ़सील और पूरी शद्दमत के साथ बयान किया, तो उन्हें पता नहीं था कि इस वाक़े का बयान करना ज़रूरी नहीं है, लिहाजा हम इस वाक़े को बयान किए बग़ैर ही दुनिया से चले जाते हैं। तो आमदी साहब क़िबला से गुजारिश है कि आपकी इस गुफ्तगू से ये लग रहा है जैसे आप इस वाक़े को दबा देना चाहते हों, इस वाक़े से आप परेशान हैं, घबराते हैं इसको बयान करते हुए, क्योंकि इसमें कुछ यकीनन ऐसे हक़ाइक़ हैं जिनको आप बयान नहीं करना चाहते, जिनको आप छुपा देना चाहते हैं। और इसलिए आप ये बयान दे रहे हैं कि इस वाक़या करबला के मुतालिक इस वाक़े को बयान करना हमारी ज़िम्मेदारी नहीं है और इस वाक़े को बयान किए बग़ैर ही वो या आप मीडिया पर बैठ के ये बात करें तो आप पूरी उम्मत मुस्लिमा को ये पैगाम दे रहे हैं कि वाक़या करबला का बयान करना कोई ज़रूरी नहीं है। जो लोग वाक़या करबला को बयान कर रहे हैं वो एक गैर ज़रूरी काम कर रहे हैं, एक फ़जूल काम कर रहे हैं, गोया एक अबस काम कर रहे हैं। जबकि कुरान मजीद इस वाक़े को बयान कर रहा है, अहादीस नबविया इस वाक़े को बयान कर रही हैं और आसमान से फ़रिश्ते उतर कर इस वाक़े को बयान कर रहे हैं नबी करीम की खिदमत में। और इसी तरह से तमाम उलमा इस्लाम, बुज़ुर्ग उलमा इस्लाम इस वाक़े पर मुकम्मल किताबें लिख रहे हैं और बयान कर रहे हैं। और आप ये फरमा रहे हैं कि इस वाक़े को बयान करना कोई ज़िम्मेदारी नहीं है और इस वाक़े को बयान किए बग़ैर दुनिया से चले जाएं तो कोई बात नहीं है और बेहतर है। तो इंतहाई अफसोसनाक आपका बयान था। मेरे ख़्याल में आपको अपने इस नज़रिए पर नज़र षानी करनी चाहिए और अपना बयान बदल कर उम्मत मुस्लिमा के सामने मीडिया पर पेश करना चाहिए कि मेरा साबका बयान जो था वो बयान जो था वो उसमें थोड़ी मुझसे गलतफहमी की बिना पे मैं वो कह बैठा हूँ और मैं अपने बयान की तस्हीह करते हुए बयान करता हूँ कि वाक़या करबला को हर मौके पर बयान किया जाना चाहिए, पूरी उम्मत मुस्लिमा के सामने बयान करना चाहिए। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कुर्बानी भी पूरी उम्मत मुस्लिमा के सामने होनी चाहिए और यजीद का जुल्म भी और यजीद जैसों का जुल्म और उनका फ़िस्क़ फ़ुजूर भी पूरी उम्मत मुस्लिमा के सामने बयान होना चाहिए और ये हक़ाइक़ पूरी उम्मत के सामने आने चाहिए ताकि उम्मत मुस्लिमा इससे कुछ सबक हासिल करे और हक़ को बातिल के दरमियान तमीज़ कर सके और खुदा बंद उसको क़ुव्वत फ़ुरक़ान अता फ़रमाए, क्योंकि ये करबला ही तो है जो एक वो फ़ुरक़ान है हक़ और बातिल के दरमियान। तो इस वाक़े का बयान करना तो ऐन ईमान है और ऐन दीन है। इस वाक़े का बयान करना अहादीस नबविया का बयान करना है, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाहिश है और कुरान मजीद का हुक्म है। कुरान मजीद ख़ुद इस वाक़े को बयान कर रहा है। तो हमें भी चाहिए कि हम इस वाक़े करबला को ज़्यादा से ज़्यादा इसका प्रचार करें और उम्मत मुस्लिमा के सामने इस वाक़े को रखें ताकि मज़लूम के लिए जज्बा हमदर्दी लोगों के दिल में पैदा हो और ज़ालिम से नफ़रत का जज्बा लोगों के दिल में पैदा हो। करबला के वाक़े का बयान करना
امر بالمعروف بھی ہے اور نہی عن المنکر بھی ہے، اور اس امت کی اصلاح کے لیے ضروری بھی ہے، اور کربلا ایک نمونہ بھی ہے اور ایک ماڈل بھی ہے آمریت کے خلاف اور ظلم کے خلاف۔ اور کوئی بھی انقلاب اس دنیا میں اس وقت تک حقیقی معنی میں کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک واقعہ کربلا کو سامنے نہ رکھا جائے، اور کبھی بھی ظلم کے خلاف اس طاقت سے آواز بلند کرنا ممکن نہیں ہوگا جب تک واقعہ کربلا ہمارے پیش نظر نہ ہو۔ یہ تو سرکار ایک مینارہ نور ہے، دنیا کی اس تاریکی میں ایک چمکتا ہوا سورج ہے، ایک امید کی کرن ہے جسے کربلا کہتے ہیں۔ تو کربلا کے واقعے کو پیش نظر رکھے بغیر میرے خیال میں امت اسلامیہ اگر کوئی آج تک انقلاب برپا نہیں کر سکی ہے، کوئی اسلامی انقلاب پوری امت مسلمہ میں اگر نہیں آ سکا جائے، تو اس کی وجہ اور اس کا سبب بھی واقعہ کربلا سے دوری ہے۔ اگر کربلا کو ہم اپنے تعلیمی نصاب میں شامل کر لیتے اور اپنی نوجوان نسل کے ذہن میں ہم کربلا رکھ دیتے تو یقیناً مسلمان ممالک میں ایک اسلامی انقلاب برپا ہو سکتا تھا۔ اور یہ ہماری کوتاہی ہے اور ہمارے مفکرین کی کوتاہی ہے کہ جو کربلا کا درس دینے کی بجائے پوری امت مسلمہ کو کربلا سے دور کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ افسوس، صد افسوس، اس نظریے پر نظر ثانی کی ضرورت ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔